وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 95 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ 12واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ ایک ہی دانہ ہے، اس سے پورا درخت پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، جس سے برسا برس تک لوگوں کو پھل میسر آتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ ہے اللہ، بس تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔ اس کی کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی موجودگی، اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ فالق الاسباح، وہ صبح کو نمودار فرمانے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ اس سے ہم شمسی کیلنڈر بھی اختیار کرتے ہیں، قمری کیلنڈر بھی بناتے ہیں اور اپنے اوقات کو طے کرتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ہستی کا، یعنی اللہ کا، جو غالب ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے یقین آیات کھول کھول کر واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، مراد آخرت، اور ایک تمہاری امانت رہنے کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا عارضی زندگی کے لیے یہاں پر تمہیں بھیجا گیا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یقیناً ہم نے آیات کھول کھول کر واضح کر دی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی بارش برسائی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے ہر اگنے والی شے یعنی نباتات کو پیدا کیا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخیں پیدا کی جس سے اوپر تلے چڑھے ہوئے دانے نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے پیدا کیے۔ ایک ایک گچھا کھجور کا وہ 50 کلو کا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کچھ کم ہے غور و فکر کے لیے کہ تم اللہ کو پہچان سکو؟ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں۔ جیسے ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ موسمی بھی ہے اور فروٹر بھی ہے اور مالٹا بھی ہے، شکل و صورت ملتی جلتی بھی ہے لیکن ذائقہ بالکل الگ ہے۔ ہر دور کے انسان کے لیے قرآن حکیم میں غور و فکر کے لیے سامان اور مادہ موجود ہے۔ ہر انسان کو قرآن اس غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھل کی طرف دیکھو، غور و فکر کرو جبکہ وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے ان پھلوں میں، ان درختوں میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اندازہ کرے انسان، تپتی ہوئی دھوپ،
اس سے انسان پناہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی دھوپ کی شدت سے اللہ تعالیٰ ان پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ کتنی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ مشرکین میں سے کچھ وہ تھے جو شیاطین کو اور جنات کو پوجتے تھے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ سبا آیت نمبر 41 میں، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی جنات میں سے جو شیاطین ہیں، برے جنات ہیں، ان کی طرف سے جو بری باتیں ان کو سکھائی جاتی تھی اس کی پیروی کرتے تھے، تو یہ گویا جنات کی عبادت ہوئی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ لوگ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ یہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور اس سے بہت بلند تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ 13واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور مشرکین کے سامنے دعوت حق اور کچھ اخلاقی تعلیمات پیش کی گئی ہیں، اور دین کے بارے میں اصولی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اس طرح کی باتوں کو منسوب کرتے ہو اللہ کی طرف۔ وخلق کل شیء، اس نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ کی معرفت کما حقہ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ کا کچھ تعارف انسانوں کو حاصل ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے۔ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لینا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نہیں دیکھ سکے۔ لیکن نوٹ فرمائیے سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آ گئیں۔ دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اس کائنات میں غور و فکر کر کے پہچان سکتے ہو اسے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھ لیا اس نے اپنے بھلے کے لیے دیکھا۔ ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درستا، اور تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے باقاعدہ طور پر کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ نے قرآن حکیم کی روشنی میں وہ علم و حکمت اور معرفت کے موتی عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین بھی دنگ رہ گئے تھے کہ جس انسان نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی وہ اتنی عمدہ باتیں کیسے بیان کر رہا ہے۔ لیکن وہ جھٹلاتے تھے، کہتے تھے انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم طرح طرح سے بیان کریں گے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم علم رکھنے والوں کے لیے واضح فرما دیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ پر نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ یہ ذکر آ چکا ہے اس سے قبل بھی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے،
اپنے اختیار سے انسان جس طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ انسان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 5، اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اختیار انسان کے پاس ہے، جیسی انسان کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بالجبر اللہ کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ کسی کو گمراہ فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر داروغہ ہیں۔ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، جو جس طرف جانا چاہے گا اسی کی توفیق اس کو ملے گی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ کو بے سمجھے برا بھلا کہیں گے۔ یہ بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے دعوت دین کے مرحلے کے حوالے سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے دعوت پیش کرو اے مسلمانوں، حق ان کے سامنے بیان کرو، لیکن زبان لڑک نہ جائے، زبان پر کوئی ایسے کلمات نہ آ جائیں کہ سامنے والوں کی حمیت جاہلیہ وہ بیدار ہو جائے اور ان کے اندر تعصب بیدار ہو جائے، اور وہ پلٹ کر تمہارے اللہ جو کہ معبود برحق اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو جو بھی باطل نظریات ہیں اس کا رد کیا جائے، جو لوگ بھی ناحق پر ہیں اس کی وضاحت کی جائے، لیکن کسی کے پیشوا کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی نے کسی کو بڑا سمجھ لیا ہے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، برائی کی برائی بیان کر دی جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ ہے خطرناک ایشو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو گالی؟ فرمایا ہاں، اس شخص نے کسی کے والدین کو گالی دی، اس نے پلٹ کر اس کے والدین کو گالی دی، تو گویا اپنے والدین کو گالی دلوانے میں یہ ذمہ دار ہوا نا۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ مقام سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی باطل نظریات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو تو نظریات کے اوپر ضربے لگائے جائیں، حق کی نظریات کا رد کیا جائے، لیکن جو بھی مخالفین کے پیشوا ہیں یا انہوں نے کسی کو بڑا اختیار کر رکھا ہے براہ راست ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، کوئی بد زبانی ان کے حوالے سے نہ ہو، ورنہ پلٹ کے وہ ہمارے معبود برحق کو برا کہہ سکتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ اللہ کو بے سمجھے بوجھے برا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہر گروہ کو ہم نے اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ تاکید سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، ہمارے مطالبات کو پورا کر دیا جائے، ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیت تو اللہ کے پاس۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیں آ جائیں گی تو ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کر دیا ہے، انہوں نے خود طے کر لیا ہے کہ یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگلی آیت بہت ہی ہلا دینے والی ہے ہدایت کے قانون کے اعتبار سے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسے وہ نشانیوں کو دیکھ کر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ بہکتے رہیں۔ اللہ حق واضح فرما دے بندے کے سامنے، اپنی کتاب عطا فرما کر اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بندے کا دل بھی گواہی دے دے بات ٹھیک ہے، پھر وہ کسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جانتے بوجھتے اگر انکار کر دے تو اللہ کی طرف سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لی جاتی ہے۔ فرمایا ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہی بات آ چکی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 6 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔
جب خود فیصلہ کر لیا جانتے بوجھتے ابو جہل اس طرح کے لوگوں نے، تو حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی۔ اللہ ہمیں جو حق ہمارے پاس آ چکا اس پر یقین عطا فرمائے، دل کی گہرائیوں سے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بدترین سزا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بندہ آنا چاہے اور اس کو صلاحیت نہ دی جائے حق قبول کرنے کی۔ اس کے بعد 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کے فرمائشی معجزات کے جو مطالبات تھے ان کا رد کیا گیا ہے، اور اہل حق کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ حق کے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، اور مشرکین کے کچھ من مانے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے ہر چیز کو، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، لوگوں نے تب بھی مان کر نہیں دیا۔ تو یہ فرمائشی معجزے نہیں دیے جائیں گے۔ فرمایا ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، الا ہی کہ اگر اللہ ہی چاہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور کرے یا اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرے، نہیں، اللہ نے آزمائش کا مرحلہ رکھا ہے انسان کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنات کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ جو کچھ کہ وہ گھڑتے ہیں۔ یعنی یہ طے ہے جب بھی اللہ کا کوئی رسول علیہ السلام اٹھے گا دعوت حق کو لے کے، جب بھی اہل ایمان دین کی طرف آئیں گے رکاوٹیں ضرور آئیں گی۔ انسانوں میں سے بھی باغی ہوں گے اللہ کے، جنات میں سے بھی ہوں گے، شیاطین ہوں گے جو اللہ کے نافرمانوں کو اکسائیں گے حق کی مخالفت پر۔ ابو جہل بھی اگر مشکلات کا باعث بن رہا تھا، ابو لہب بھی اگر مخالفت کر رہا تھا، تو اللہ کی اجازت تھی۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری ہے، یہ تو ہوگا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ معلوم ہوا کہ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو انسان پھر شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی پٹی کے فریب میں آ جاتا ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو وہ برے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان مخالفین نے جنہوں نے طے کر لیا کہ حق کی مخالفت کریں گے، اللہ نے اسی کی ان کو توفیق دے دی ہے، اب یہ گمراہی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ اب پھر سرچنگ کوئسچن کا انداز آ رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم دینے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل فرما دی ہے، حق آ گیا اس کی طرف سے۔ اس کے آنے کے بعد اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی کی پیروی کی جائے، کسی اور قانون کی پیروی کی جائے؟ یہ کچھ آج بھی ہے۔ حق اہل ایمان کے پاس موجود ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو اپنے لیے کافی سمجھ رہے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور ازم، کوئی اور فلسفی، کوئی اور سسٹم آف لائف تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ اب کچھ اہل کتاب کا ذکر ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی اہل کتاب، وہ جانتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی امکان نہیں تھا، یہ دیگر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق پر قائم رہیں گے، اہل ایمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس پر قائم رہو، اور مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی اس حق سے نہیں ہٹیں گے، نہ اللہ کے رسول علیہ السلام نہ ان کے سچے اہل ایمان ساتھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی تمہارے رب کی بات سچ اور انصاف کی۔
لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی، کچھ ایسٹیمیٹس ہیں ان کے، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر دور میں اہل حق کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے، عمومی طور پر باغی زیادہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اسی کہ عظیم اکثریت کا معاملہ ہر دور میں یہ رہا کہ وہ قیاس آرائیاں کرتی ہے، حقیقت کے مطابق عمل نہیں کرتی، اللہ کی وحی کے مطابق عمل نہیں کرتی، تو اس پیروی سے بچایا گیا۔ ہاں جہاں اجتماعیت میں کوئی یہ بات طے کرنی ہو حلال کی حدود میں رہتے ہوئے کہ یہ رویہ اختیار کیا جائے یا وہ رویہ اختیار کیا جائے، کوئی محفل ہے ٹھنڈا پیش کیا جائے یا گرم پیش کیا جائے، زیادہ لوگوں نے کہا ٹھنڈا پیش کر دیا جائے تو ان کی بات مان لی جائے گی، لیکن عظیم اکثریت بھی کوئی ایسی بات کہہ دے کہ صاحب شراب کو جائز کر دیا جائے جیسے کہ یورپ میں ہوا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کا اختیار اللہ کا ہے۔ تو مباحات جو چیزیں پرمیسیبل ہیں ان میں اکثریت کی بات کو مانا جا سکتا ہے، لیکن اکثریت اللہ کے کسی حکم کو توڑنا چاہے، کوئی ایسا قانون بنانا چاہے کہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، چاہے 100% پاپولیشن بھی کہہ دے کہ شراب کو جائز کر دیا جائے، فلاں چیز کو حلال کر دیا جائے، اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ بعض جانوروں کے متعلق طے کر لیا تھا کہ یہ بتوں کی نظر ہوں گے تو ان پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے مشرکین کے اوہام اور ان کی بدعمالیہ جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ وہ اللہ تمہارے لیے واضح فرما چکا ہے جو اسے تم پر حرام فرمایا، مگر یہ کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 115 میں 4 باتوں کی حرمت آ چکی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں مدنی صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 173 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، کہ 4 باتوں کو اللہ نے حرام فرمایا تھا جو کثرت سے اس معاشرے میں استعمال ہوتی تھی۔ تو یہاں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو سورہ النحل میں آیت نمبر 115 میں تفصیل آ چکی ہے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، خون جو کہ بہتا ہوا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے، اسی طرح تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح اگر کسی ذبیحہ یعنی جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ وہ تمہارے لیے واضح فرما چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا، مگر یہ کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ، تو مجبوری کی حالت میں جان جا رہی ہے تو جان بچانے کے لیے حرام سے استفادے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کر دیتے ہیں، من چاہی باتیں کرتے ہیں اللہ کی وحی کو چھوڑ کر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کو چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، ہر قسم کے گناہ سے بعد آ جاؤ۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پالیں گے جو وہ برے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اگر کسی ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی، اگر بھولے سے نام لینا بھول گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لو، لیکن جان بوجھ کر اگر نام نہیں لیا کسی ذبیحے پر تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی کہ یہ بات مشرکین مکہ نے پیش کی اور شیطان نے یقین اس کی پٹی پڑھائی ہوگی کہ دیکھو عجیب سی بات ہے، مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہمارے لیے، جو از خود مر گیا وہ کہتے ہیں مسلمان کے حرام ہے، اور جو خود ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پہ شرک کیا ہے؟ حلال حرام کا اختیار اللہ کے لیے ہے، کسی شے کو جائز قرار دینا ناجائز قرار دینا یہ اختیار اللہ کے لیے ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تو اللہ کو قانون ساز ماننے کے مقابلے میں اپنے آپ کو قانون ساز اور لا گیور تسلیم کر لیا، یہ شرک ہے۔ تو ہر وہ شخص یا ادارہ یا حکومت یا نظام جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے، اس کو نافذ کرنے کی بات کرے، وہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی صرف اسی کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے احکامات کو نافذ کریں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الانعام کا، اس میں حق اور باطل کی کشمکش کے حوالے سے مثال کا بیان ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے معجزات کے مطالبات کا رد کیا گیا ہے، اور پھر رد کیا گیا ہے مشرکین مکہ کے مطالبات کا جو وہ معجزات کے حوالے سے کر رہے تھے، اور شیاطین جن کی کارروائیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ اس کے جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو زندگی عطا فرما دی، اپنی کتاب کا نور اور ہدایت عطا فرما دی، اب وہ اس نور کے ساتھ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو مشرکانہ رسومات اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خود فیصلہ کر لو۔ یہ ہے سرچنگ کوئسچن کا انداز، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب پھیلائیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں پر، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اہل ایمان پر آزمائشیں تو آتی ہیں، ہر دور میں حق والوں کی مخالفت میں وہ طبقہ پیش رہا ہے جس کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ گزشتہ قوموں کے حالات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں، سردار مخالفت میں پیش تھے ہر دور میں۔ جو مالدار طبقہ ہے، صاحب اقتدار طبقہ ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، ہمیشہ انہوں نے حق والوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ آزمائشیں تو اہل ایمان پر آتی ہیں، اور یہ جو مجرمین کا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ نافرمانی تو کرتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بالآخر یہی نافرمانیاں ان کے لیے وبال جان بن جائیں گی اور انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے
جب تک کہ ہمیں اس کے جیسا نہ دے دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. یعنی کہ دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا کہ مانیں گے، لیکن اس وقت مانگیں گے جب ہمیں بھی کتاب نازل کر کے دے دی جائے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجے. یہ نبوت اپنی محنت سے کسی کو نہیں ملتی، اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب فرمایا، ان کو رسالت عطا فرمائی، اور اللہ خوب جانتا ہے کس کو وحی عطا فرمانی ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی ذلت اللہ کے ہاں جنہوں نے جرم کیا، وعذاب شدید، اور سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے. اللہ ایسے حق کے مخالفین کو چھوڑے گا نہیں، بالآخر وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس اللہ جس کو ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی حق قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ بندے کی نیت درست ہو، اس کے اندر تڑپ ہو. مشکلات کتنی آ جائیں پھر وہ حق پر ڈٹا رہتا ہے. اس کے برعکس ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ فرما دے تو اس کا سینہ تنگ بھچا ہوا کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ بمشکل زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہو. مراد یہ کہ جن کی نیت درست نہ ہو، حق کے طالب نہ ہوں، تو حق قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ذرا کوئی مشکل آئی فوراً حق سے دور ہو جاتے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناپاکی ڈال دے گا، مراد ہے کہ عذاب طاری فرما دے گا جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے تمہارے رب کا سیدھا. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً ہم نے آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہوگا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ ان کا کارساز ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر ہیں، جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، جن کے لیے تو نے سلامتی کے گھر کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے لیے اپنی دوستی کا تو نے وعدہ فرمایا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، اور پھر پوچھے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا تھا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہمارے بعض نے بعض سے کچھ فائدہ اٹھا لیا. جنات بہکا بہکا کر بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ انسان ہماری پٹی میں آ گئے اور ہماری باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور جنات نے کچھ اعمال مزین کر کے انسانوں کو دکھا دیے، وہ اعمال کرتے تھے، ظاہری سی عارضی سی لذت محسوس کرتے تھے، سمجھتے تھے بہت اچھے جا رہے ہیں. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اس گھڑی کو پہنچ گئے جو اے اللہ تو نے مقرر فرما دی تھی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. مراد یہ کہ جس کو اللہ روکنا چاہے گا، بچانا چاہے گا، اس سے بچا لے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اگر وہ سزا بھی دے گا تو حکمت کے تحت دے گا، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. دنیا میں بھی جب انسان خود گمراہی کا راستہ طے کرتا ہے تو اس پر عذاب یوں مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ برائی کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ اس شامت اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. اب سورۃ الانعام کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں آخرت میں ہونے والے ایک مکالمے یعنی ڈائلاگ کا ذکر ہے، اور دو ٹوک انداز میں مشرکین کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی ہے، اور مشرکین کے بعض من مانے اعمال کا ذکر آئے گا. یا معشر الجن والانس، قیامت کے دن اللہ پکاریں گے اے جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات پڑھ کر سناتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے آنے سے. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے
ہم اپنے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں اے اللہ ایسا ہوا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ نے دنیا میں مہلت دی ہے، آج اگر کوئی مان لے اور عمل کو اس ایمان کے مطابق کر لے تو کامیابی ہے۔ اللہ آج ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ تمہارا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کتاب نازل کیے بغیر، رسولوں کو بھیجے بغیر ہی عذاب کو نازل کر دے، بالکل نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں الفاظ ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیجتے۔ تو اللہ کتاب نازل فرماتا رہا، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے اتمام حجت ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جانشین بنا دے، کوئی اور مخلوق پیدا کر دے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسے اس نے ایک دوسری قوم کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا۔ تو اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لے گی۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب چیلنج کا انداز آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے سورۃ الانعام مکی دور میں آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، سن 12 نبوی یا 13 نبوی میں۔ اتنے برسوں سے دعوت ان کے سامنے پیش ہو رہی ہے، تو اب چیلنج کا انداز ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی کام کر رہا ہوں، میں بھی محنت کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، کامیابی کا گھر۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وہ آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور جو کھیتی فصل اور مویشی اللہ نے پیدا کیے اس میں سے انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے ایک حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ یہ ہے ان کے من مانے اعمال کا ذکر جو قرآن کر رہا ہے، بتوں کا بھی حصہ ہے اور اللہ کا بھی ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کو۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی فصل میں کمی ہو جایا کرتی ہوگی تو اگر اللہ کا حصہ کم ہو رہا ہے تو کہتے تھے جانے تو، لیکن اگر غیر اللہ اور بتوں کا حصہ کم ہوتا تھا تو اللہ کے حصے میں سے لے کے اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ شرک، اور اس میں بھی نوٹ فرمائیے وہ جو ان کے بتوں کے مجاور تھے، مندروں میں بیٹھا کرتے ہوں گے، ان کا حصہ اصل میں آتا تھا اس فصل وغیرہ کے اندر، تو یہ ان کی پٹیاں پڑائی ہوئی تھیں کہ اللہ کا حصہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں، غیر اللہ کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ان کے پنڈت وغیرہ تھے، یہ ہے مذہبی استحصال جو تاریخ انسانی میں ہوتا رہا۔ کچھ مذہبی طبقات وہ غالب آ جاتے ہیں عوام الناس پر، ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور استحصال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ساء ما يحكمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا۔
جنات کے نام پر، بتوں کے نام پر بچوں کو بھیڑ چڑھایا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں یعنی اپنی اولاد کو ہلاک کریں اور ان پر ان کا دین انہوں نے گڈمڈ کر دیا، شرک کی آمیزش کر دی ان کے دین کے اندر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسے بھی جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے چھوٹ دے رکھی عمل کرنے کی، اختیار کر لو جو عمل اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ وہاں بتوں کی بھیڑ چڑھانے کے لیے اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، یہ پٹی شیاطین اور جنات نے پڑھائی تھی۔ آج فیملی پلاننگ کے نام پر بچوں کو اسقاط حمل کے ذریعے سے، ایبارشنز کے ذریعے سے قتل کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے ان ایبارشنز کو، جس میں بچے کی تخلیق مکمل ہو جائے، قتل شمار کیا ہے۔ امریکہ میں 1973 سے لے کے 2004 تک 31 ایئرس میں 46 ملین کیسز ایبارشنز کی ریکارڈ کیے گئے، 4,60,00,000 کیسز۔ یہ انسانیت کی بغاوت اللہ کے خلاف، فیملی پلاننگ کے نام پر، کم بچے اچھا گھرانہ اس نام پر۔ یہ ہے آج کی جاہلیت، جدید جاہلیت جسے کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے۔ اب یہ مشرکین کے چند من مانے اعمال کا ذکر آ رہا ہے۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر جس کو ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق، ہم جس کے لیے فیصلہ کریں، اور فیصلہ کرتے تھے ان کے مندروں کے مجاور۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ مویشی ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سواری حرام ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 میں ذکر آ چکا بحیرہ اور صائبہ قسم کے جانوروں کا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہم جلد انہیں اس کی سزا دیں گے وہ جھوٹ جو باندھتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، اور انہوں نے کہا کہ جو ان مویشیوں کے پیٹ میں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، مرد کھائیں گے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یہ حلال حرام کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو جو کہ جانور کے پیٹ میں تھا تو سب اس میں شریک ہو جائیں گے۔ دو جرم کیے، نمبر 1 مردہ بھی کھائیں گے اور مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گے، یہ تقسیم تھی ان کی۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جلد انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے بے وقوفی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ نے انہیں عطا کیا وہ حرام ٹھہرا لیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قَوَّلُّوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ حلال حرام کا اختیار اللہ کا ہے، کوئی اگر اس سے لیتا ہے تو یہ سراسر اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔